ان لو نیڈس پہ بیس کر کے سائیکالوجسٹ 4 اٹیچمنٹس کی بات کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے سیکیور اٹیچمنٹ. جو بھی کیئر گیور ہے, پیرنٹ ہے, بہت سینسیٹیو طریقے سے اور لونگ طریقے سے اپنے بچے سے بات کرتا ہے. اس لونگ طریقے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچے کو خراب کر رہے ہیں, لیکن اس کی وارمتھ ہے جو کہ بچے تک جاتی ہے, وہ پیار محبت ہے جو کہ اس بچے تک جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, اس کو اٹھانا, اس کو چوٹ لگی, اس کو کہا اوہو, ٹھیک ہے, دعا بھی پڑھوائی, پیار بھی کیا. اس کے سر میں درد ہے تو اس کو کہا لاؤ میں آپ کا سر دبا دوں. اس کو پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے, اس کو پاس بیٹھ کے کہا کہ اچھا آپ وریڈ ہو, آج آپ کا پیپر ہے. ایک ہوتا ہے کہنا پڑھو پڑھو, پڑھا نہیں تھا نا, اب نہیں پڑھو گے تو یہی کچھ ہوگا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ وریڈ ہو, آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کیئر گیور کے ساتھ. دس از اے ویری آرگنائزڈ کائنڈ آف این اٹیچمنٹ, کہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی کسی بھی نیڈ کے لیے جب اپنے پیرنٹ کے پاس یا کیئر ٹیکر کے پاس جاؤں گا وہ کیسا رسپانس دے گا. اور بچے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کمفرٹ دے گا, اور بچہ ہر چیز کی کمفرٹ کے لیے, ہر چیز کی پریشانی کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. مثلا ایون اگر ٹیچر نے اسکول میں کچھ کہا, وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ میں بہت اپسیٹ ہوں, میری ٹیچر نے یہ کہا. وہ کسی بات پہ خوش ہوگا, وہ بھی آپ سے آ کے شیئر کرے گا. اب اس کا آپ کے ساتھ ایک زون جو ہے نا کمفرٹ کا, وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ سوچیں کہ خوشی, غمی, پریشانی, وہ ہر چیز میں آپ کے پاس آئے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں دکھی ہوں کسی چیز پہ تو میری اماں بھی دکھی ہوگی. وہ ایمپتھائز کر سکے گی, وہ اس چیز کو سمجھ سکے گی, اور میں اس سے بات کر سکتا ہوں. اوکے, دوسری دیکھتے ہیں, یہ انسیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. انسیکیور اٹیچمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیئر گیور کا رسپانس ہے نا بہت انسینسیٹیو ہوتا ہے یا ریجیکٹنگ ہوتا ہے. اس میں کس قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں, اگنور کر دیا, ریڈیکیول کر دیا, انوائڈ کر دیا. بچے نے آ کے کہا کہ بہت تھک گیا ہوں, ٹیچر نے نا سارا دن کلاس میں کھڑا رکھا, بہت اچھا ہوا, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا, اس کے بغیر تو تم نہیں سدھرنے والے, اور کھیلو اور کھیلو. ایسے منع کیا تھا نا, اب لگی چوٹ, مزہ آیا, پتا چلا, بات تو سنتے نہیں ہو تم لوگ, اثر تو تم لوگوں پہ ہوتا نہیں ہے, اور نہ پڑھو, پھر ایسا ہی رزلٹ آنا تھا, پھر یہی ہونا تھا, میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. اس میں سیکیورٹی کیا ہے, دے اوائڈ دیئر کیئر گیور وین ڈسٹریسڈ اینڈ مینیمائز ڈسپلے آف نیگیٹو ایموشن ان فرنٹ آف کیئر گیور. ایسے بچے جب یہ پک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا ایکشن ملتا ہے تو وہ آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے. آپ پی ٹی ایم میں جائیں گے, ٹیچر کہے گی اس کو تو میں نے اس دن کھڑا رکھا, کیونکہ اچھا اس نے مجھے تو نہیں بتایا. کیوں بتائے گا آپ کو جب آپ ایمپتھائز نہیں کر سکتی اس کے ساتھ, آپ اس کی نیڈ کو نہیں سمجھتی. اور بچے پھر اپنا کوئی بھی جو سٹریس والی چیز ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. یہ بھی آرگنائز سٹائل ہے کہ بچے کو یہ پتا ہے کہ یہ باتیں میں نے گھر میں بتانی ہی نہیں ہیں, یہ باتیں اماں ابا سے کرنی ہی نہیں ہیں, اس پہ کبھی بھی اچھا رسپانس نہیں ملنا, اس پہ یا میری انسلٹ ہونی ہے یا مجھے ڈسکمفرٹ دیا جائے گا, چپ کر جاؤ اس بات پہ. تو بچے نا آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں, ہر اپنے سٹریس کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, رسک آف ڈیولپنگ ایڈجسٹمنٹ پرابلمس. اب انکنسسٹنٹ اٹیچمنٹ آ جاتی ہے. یہ کون سی ہے, انکنسسٹنٹ, انپریڈکٹیبل ہے. کیئر ٹیکر جو ہے نا اس کا کیا حال ہے کہ کبھی تو وہ بہت پیار محبت والا ہے, کبھی وہ کر دیتا ہے, کبھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ خود فوکس نہیں ہے. کبھی تو ان کو اپنی ضرورت یاد آ جاتی ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں, تم لوگوں کو میرا خیال نہیں ہے, میری ضرورت کا نہیں پتا, میرے لیے تم لوگ کچھ نہیں کرتے. اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کی نیڈ کو بہت زیادہ ایمپلیفائی کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ وہ پیرنٹ ہے جو فوکسڈ نہیں ہے, اس کی اپنی ایموشنل نیڈ شاید فلفل نہیں ہوئی, اوور ایگزرٹڈ کسی بھی وجہ سے, ایگزاسٹڈ ہے, گھر کے بہت کام ہے, فائنینشیل لوڈ ہے, ہسبینڈ کے ساتھ پرابلمز ہیں, ان لاز کے ساتھ پرابلمز ہیں, کوئی اپنا چائلڈہڈ پیکیج ہے جو کیری کر رہے ہیں. یہ بچے, ان کی سیکیورٹی کیسے آتی ہے, چیخنا چلانا, بہت ایکسیسولی روتے ہیں, موڈ سوئنگز بہت دکھاتے ہیں, کیونکہ ان کو اٹینشن چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے ہلکا پھلکا امی کو جا کے کہا نا کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ نہیں ملے گا, تو وہ کیا کریں گے, چیخ چلا کے نا بہت زیادہ ڈراما کریٹ کر کے وہ کام کروائیں گے. انہوں نے یہ سٹائل سیکھ لیا ہوتا ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ بھی آرگنائزڈ ہے. ان بچوں کو پتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ یا میرا کیئر گیور کنسسٹنٹ نہیں ہے, اس کو میں نے مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے.
وہ یہ طریقہ سیکھ جاتے ہیں کہ ان کو مینیپولیٹ کیا جائے. مثلا اگر میں سارا دن کھانا نہیں کھاؤں گا تو میرا وائی فائی آن ہو جائے گا, کیونکہ ٹھیک ہے پھر میں اسکول نہیں جاتا, میں پڑھتا نہیں, تو میری ساری ڈیمانڈز پوری ہو جائیں گی. وہ بچپن سے رو کے, چیخ کے, چلا کے اپنی ہر چیز کو پورا کروانا شروع کر دیتے ہیں. ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ. یہ چوتھی ہے. اب بچوں کا ایکسپوجر ایسے پیرنٹس سے ہے جو بڑے ہی اے ٹیپیکل ہیں, کوئی بھی چیز ان کی نارمل نہیں ہے, اپنی ہی پریشانیاں, اپنے ہی طریقے. یعنی آپ سوچیں, نہ دین کی سمجھ, نہ حیا کی سمجھ, نہ دنیا کا پتہ, نہ آخرت کا پتہ, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. کوئی ویلیو سسٹم نہیں جس کو پراپرلی فالو کریں. باقی 3 سٹائل میں کیا تھا, جب بچہ پریشان ہے تو سوچ رہا ہے کہ ماں باپ سے کمفرٹ میں نے کیسے لینی ہے. پہلے سٹائل میں تو اسے بڑی اچھی کمفرٹ مل رہی ہے. دوسرے سٹائل میں وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی پریشانی میں اپنے خود سلوشن دیکھ رہا ہے, وہ ماں باپ کے سامنے نہیں لا رہا. تیسرے سٹائل میں کیا کر رہا تھا, وہ چیخ چلا کے اپنی کمفرٹ لے رہا تھا. اس سٹائل میں وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈسٹریس پہ نہیں جا رہا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اس کے اپنی ہر چیز انریزالوڈ ہے, خوشی انریزالوڈ ہے, غم انریزالوڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان چاروں میں سے کون سا بچہ ہے جو زیادہ, اگر کسی نے بھی مسکرا کے اس کو کہا آئی لو یو تو کون جائے گا, سب سے زیادہ کون ہوگا؟ ایسے بچوں کے بہت زیادہ ریلیشن شپس ڈیولپ ہونے کا, حرام ریلیشن شپ میں جانے کے چانس ہے. لیکن جو دوسرا اور تیسرا نمبر ہے وہ بھی جائے گا. صرف وہ پہلا ہے جس کو کہ ہر طرح کے ڈسٹریس میں ماں باپ نے صحیح طرح سے ہینڈل کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا, اور وہ بھی اگر اللہ نے چاہا. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ آپ کے بچے کہیں گے اب اللہ نے دل دی ہے, اللہ نے محبت دی ہے, میرا کیا قصور. کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا دین بڑا ریئلسٹک دین ہے, اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ محبت تو ہو سکتی ہے, محبت آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی پسند بھی آ سکتا ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو آگے اس کے راستے نکالنا, ملاقات کرنا, بات کرنا, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا, چیٹ کرنا, وٹس ایور جتنے چینلز ہیں ہمارے, اس پہ زبردست پوچھ ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق رکھا. اب آپ یہ چیز اپنے بچوں کو بچپن سے کیسے سکھا سکتے ہیں؟ آپ ان کو بتا سکتے ہیں جنرلی کہ دیکھو بیٹا, کئی دفعہ کوئی غلط سوچ آ سکتی, پکڑ تب ہے جب آپ نے اس سوچ کو نشو و نما دی, اس کو پروان چڑھایا. تو اگر آپ کو کبھی بھی کوئی کسی قسم کی ایسی سوچ ہے, استغفار پڑھو اور چھوڑ دو اور اپنا کام کچھ اور کرو. لیکن اگر ایک غلط سوچ بار بار آپ کے پاس آتی ہے, مجھ سے آپ ضرور ڈسکس کرنا, مجھ سے آپ نے ضرور بات کرنی ہے. آئی ایم ہیئر, آئی ول گائیڈ یو. اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ پیار, محبت, عشق کا نام لیں, لیکن آپ نے اپنے بچے کو جنرلی بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی سوچ آتی ہے آپ مجھے ضرور ڈسکس کریں, کیونکہ جو ماں باپ سمجھ سکتے ہیں وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا. تو جب وہ آپ سے آ کے بات کرے گا تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کیا مطلب ہے تمہیں محبت ہو گئی کسی سے, یہ تمہاری میں فلمیں بند کرتی ہوں اور تمہارا میں فون پکڑتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں تم کیسے محبت کرتی ہو. یہ نہیں, آپ اسے پوری وضاحت لیں گے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے. حرام کام نہیں کرنا, چاہے کوئی پسند بھی آئے. اگر آپ کا بچے کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی کرش ہے تو آپ اس سے باتوں باتوں میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی کیا چیز اچھی لگتی ہے. اگر کوئی سپرفیشل کرائٹیریا ہے تو آپ صرف باتوں باتوں میں اسے بتائیں گے کہ اچھا ویسے مجھے کبھی بھی کسی انسان کی یہ چیز اپیل نہیں کی, یعنی آپ سپرفیشل کرائٹیریا سے اس کو ہٹائیں گے. ایک ہوتا ہے اس کو کہنا ہے کہ دیکھو استغفر اللہ, ایسی بات نہیں کرو, اس کو پھاڑو, اس کو پھینکو اور خبردار, وہ آپ سے پھر چھپ کے کرے گا. اچھا ایک ہوتا ہے اتنا ایکسپینڈ کر دینا کہ اب آپ بیسٹ فرینڈز بن گئے ہیں اور وہ سارا دن تصویر کھول کے آپ کو دکھا رہی ہے, ماما دیکھے نا مجھے رات کو بھی یہ خواب میں نظر آیا تھا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بیلنس طریقے سے آپ نے اس کو اس سے ہٹانا ہے. ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام کام میں نہ پڑو, بچے کو کہہ رہے ہیں, لیکن اب بچے کا کرش ہے تو کیا کریں. ایک تو آپ اس کو ڈائریکٹ تھوڑا سا گائیڈ کریں گی کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ کو اس طرح ایک دم کوئی پسند آ جاتا ہے, اگر تو آپ کو واقعی پسند ہے تو چلو ہم رشتہ ڈال دیتے ہیں اور شادی کر دیتے ہیں, وہ بچے اسی سے کیئرفل ہو جاتے ہیں. دوسرا آپ یہ کریں گے, اب آپ کو نظر آ گیا نا کہ بچہ یہ کام کر رہا ہے, آپ نے اپنے بچوں کی انرجیز کو چینلائز کرنا ہے. فزیکل سپورٹس, ان کی ڈائٹ, ان کے روزے, آپ کا ریڈ الارم اب آن ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ. چھوٹی چھوٹے پوائنٹرز کہیں نہ کہیں چھوڑتے رہنا ہے. لیکچر نہیں بچوں کو لگنا چاہیے کہ آپ لیکچر دے رہے ہیں. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں کمپرومائز پہ ہوتی ہیں, بات ختم. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا سکلز پہ ہوتی ہیں, بات ختم. جو شادیاں ہوتی ہیں نا گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتی ہیں, بات ختم.
اگر ہم اسلامکلی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دین میں عشق جو ہے نا یہ ڈیزیزڈ ہے. بچے کیئرفل ہوتے ہیں. دیکھیں ہم بچوں سے بات نہیں کرتے, ہم بس دل میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی پسند نہ آئے. آج کل کی تو وہ 4 سال کی بچی نے فروزن دیکھ لیا تو وہ ویسے کپڑے پہن کے بیٹھی انتظار کر رہی ہے. سلیپنگ بیوٹی دیکھ لیا, جتنے کارٹونز ہیں سب کچھ ہے, تو ان کا ہم وہ مینٹل لیول اس چیز میں اتنا بڑھا دیتے ہیں. ود کیا ہے؟ ودود, الودود, جس محبت کا ذکر کیا گیا ہے, جو میاں بیوی میں پسندیدہ ریلیشن شپ ہے, جس میں کمپرومائزز بھی ہیں, جس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہے, جس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور حب کیا ہے؟ جو کہ اصل محبت جو پسندیدہ ہے ہمارے دین میں وہ حب ہے.